ابھی میں بنارس گیا تھا، پتہ چلا ابھی میں بنارس پہنچا تھا کچھ ہفتہ پہلے، 2-3 ہفتہ پہلے، پچھلے ہفتہ، اور اسی دوران مجھے بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا، جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے۔ میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیز حفیظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا، ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1999-2000 کی بات ہے، جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے، مولانا جرجیز ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے جلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے جل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جل رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے، اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے، وہ پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے، کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا، اے اسرافیل اب سور پھونک دے۔ دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسلمان بننا ہے تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی، اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے۔
اس کی طرح بنو.